السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹوڈیز گیسٹ ود عامر تقوی میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی 25 دسمبر بڑے ملی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 25 دسمبر دیگر وجوہات سمیت یوم ولادت بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، ان اقوام نے ترقی کی جنہوں نے ہمیشہ اپنی اصلاح کو یاد رکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اعلیٰ ترین قائدانہ صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے نکال کر ایک الگ، آزاد اور باوقار وطن کے حصول کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، 25 دسمبر کو ہم پاکستان میں قومی دن کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ رب العزت نے برصغیر کے مسلمانوں کو تقدیر بدلنے کے لیے جناب قائد اعظم محمد علی جناح کو پیدا فرمایا۔ آپ نے بچپن سے لے کے جوانی تک کا سفر حصول علم میں گزارا۔ اس مقصد کے لیے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ یورپ تک کا سفر کیا۔ جناب قائد کی زندگی کے وہ لمحات ہمارے آج کے طالب علموں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ ایک نڈر بے باک لیڈر تھے۔ برصغیر کے مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی سے بچانے اور ایک منزل کی طرف لے جانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے تمام وسائل اور توانائیاں خرچ کی۔ ناظرین، آپ کو تحریک آزادی سے روکنے اور باز رکھنے کے لیے انگریزوں اور ہندوؤں نے بے شمار کوششیں کی، لیکن آپ اپنے اس عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر تمام ریشہ دوائیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ ناظرین، پاکستان کو قیام عمل میں آئے 70 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طالب علموں، اساتذہ، فوجی جوانوں، وکلاء، بیوروکریٹس سمیت زندگی کے تمام شعبہ جات سے مخاطب ہو کر انہیں آگے بڑھنے کا روڈ میپ دیا تھا۔ لیکن آج جبکہ سال 2000 اختتام پذیر ہو رہا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے قائد کے مشن کو کس حد تک آگے بڑھایا ہے۔ ناظرین، قائد اعظم کی ولادت کے قومی دن کے موقع پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے مہمان پروفیسر آف میٹا فزکس اور پاک نیوی کے ریٹائرڈ آفیسر جناب پروفیسر انوار الحق رضا صاحب، اور ان کے ساتھ ہوں گے سینئر جرنلسٹ اینکر پرسن بابر علی بشارت۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کو اسٹوڈیو پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونیا شہر میں منفرد طرز تعمیر اور عمدہ سروسز کے ساتھ زمزم میرج ہال، چونیا شہر کا پہلا فل ایئر کنڈیشن ہال، 1200 افراد کی گنجائش کے ساتھ چونیا کا سب سے بڑا ہال زمزم میرج ہال، مقبول سٹی نرست کمال ماڈل سٹی چونیا۔ چونیا شہر میں پہلی دفعہ فاسٹ فوڈ ہنگامہ، KFFC، کانز فاسٹ فوڈ کارنر، باربیکیو اینڈ فیملی ریسٹورنٹ، برگر، ہاٹ ونگز، چکن پیسز، شاورما۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ بتائیے کہ قائد اعظم ایک متوسط گھرانے سے تھے، اور لیکن آپ ایک اعلیٰ سوچ کی حامل شخصیت تھے، اور آپ کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ آپ نے اپنے آبائی پیشے کو چھوڑ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا۔ قائد اعظم، آپ نے جو الفاظ استعمال کیے کہ آپ ایک اعلیٰ سوچ کی حامل شخصیت تھے، یہی وہ آپ کی فطرت کا پہلو، آپ کے مزاج کا یہ رنگ تھا کہ آپ نے اپنے آبائی پیشے تجارت کو خیر بات کہا، یا آپ کے ٹیمپرامنٹ میں اس پیشے میں جانا تھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کریم نے جو آپ سے آگے مستقبل میں جا کر کے بڑا کام لینا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ آپ کو تجارت کے بجائے تعلیمی میدان میں اعلیٰ مرتبے پہ پہنچایا جاتا،
اور پھر آپ بر صغیر کے ایک نامور شخصیت کے طور پہ کردار ادا کر پاتے. جی شکریہ پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ شکل و لباس سے انگریز محسوس ہوتے تھے اور اکثر آپ انگریزی میں خطاب کیا کرتے تھے. اسی ظاہری حلیے کی وجہ سے آپ کے جو مخالفین ہیں وہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے بے حد کوششیں کرتے تھے. اس کی کیا وجہ تھی آپ یہ بتائیں گے؟ جی بالکل. ہمارے ہاں یہ سوچ بڑی رجت پسندی کی سوچ قرار پاتی ہے کہ ہم دین اسلام کو ظاہری لباس کے ساتھ صرف منسوب کر کے نمایاں کرتے ہیں، حالانکہ دین جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کی باطنی کیفیات کو ریفلیکٹ کرتا ہے. جی. اور باطنی کیفیات جو ہوتی ہیں وہ ظاہر کو پھر امپیکٹ دیتی ہیں. لباس اب پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے، 2.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ لباس ان کا جو ہے وہ ماڈرن کوٹ پینٹ ٹائی جو ہے وہ مسلمانوں کا لباس ہے. تو لباس کی بنیاد کے اوپر کسی کو کیٹیگرائز کر دینا کہ یہ اسلام کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتا، یہ مسلمانوں کا یہ نمائندہ کہلا نہیں سکتا، یہ ناانصافی ہے. جی شکریہ پروفیسر صاحب. جی بابا صاحب آپ بتائیے گا کہ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا اور کئی سال بعد جا کے آپ نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی رہبری کی. اس میں قائد کی کوئی خاص حکمت عملی تھی، کیا سمجھتے آپ؟ جی شاہ صاحب شکریہ. سب سے پہلے تو اور اس کے بعد میں عرض یہ کرنا چاہوں گا اس ضمن میں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے جہاندیدہ قسم کے لیڈر تھے. آپ کی نظر جو ہے وہ نہ صرف اپنی قوم کی رہنمائی پر تھی بلکہ آپ کی نظر جو نا دیگر اقوام کی جو ان کی ریشہ دوانیاں تھیں ان کے اوپر بھی آپ کی نظر تھی. جی. آپ کو پتا تھا، آپ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ جو یہاں پہ ہندو موجود تھے اس وقت بر صغیر کے اندر اور انگریز، ان کا آپس میں ایک ناپاک قسم کا گٹھ جوڑ تھا. جی ٹھیک ہے. اور یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں سوچتے تھے. آپ نے اس وقت اتنی بہترین حکمت عملی اپنائی اور آپ نے انگریزوں اور ہندوؤں کو کسی قسم کا کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ اس بات کے اوپر یعنی کہ وہ اس کا اپنے پروپیگنڈا کر سکے کہ دیکھیں جی اگر یہ ہمارے پاس آتے تو یہ سارا کچھ ہم بھی کر سکتے تھے. جی. آپ نے ان کو پورا ایک موقع دیا، ان کے ساتھ چلے اور آپ ہر موقع پر ان کو یہ بات کا احساس دلاتے رہے کہ مسلمان ایک قوم ہے. مسلمان کو 2-4 لوگ نہیں، 2-4 شہروں کے لوگ نہیں، 2-4 قصبوں کے لوگ نہیں، بلکہ پوری ایک قوم ہے اور ان کی ایک ویلیو، ایک ورتھ ہے. اس کو سمجھے اور ان کو ان کے جو جائز حقوق ہے وہ ان کو دیں. مگر جب ان لوگوں نے اپنے تعصب کا، انتہائی تعصب کا مظاہرہ کیا، یہ مظاہرہ عمومی طور پہ تقسیم بنگال کے موقع پر سامنے آیا. آپ نے تب تک ان لوگوں کو، انگریزوں کو اور ہندوؤں کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ تعصب سے نکل کے جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دیں. جب انہوں نے اپنے ان کا تعصب آشکار آپ نے کر دیا اپنی حکمت عملی کے ساتھ، آپ نے جب ان کا تعصب آشکار کر دیا تو پھر آپ نے کھلم کھلا آ کے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ آ کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی. یہ ایک بڑی خاص حکمت عملی تھی آپ. جی بہت شکریہ بابا صاحب. پروفیسر صاحب آپ بتائیے گا کہ قائد پیشے کے لحاظ سے ایک کامیاب وکیل تھے اور جناب قائد کی شخصیت کے اس پہلو میں آج کی نسل کے لیے کوئی کیا پیغام ہے؟ جی بالکل. قائد اعظم ہمارے آج کے نوجوان نسل کے لیے اور خاص طور پہ نوجوان وکلاء کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور سمجھا جانا چاہیے کہ آپ نے اپنی پوری پروفیشنل لائف کے دوران کبھی بھی کسی کلائنٹ سے غلط بیانی سے کام نہیں لیا. قائد اعظم دیکھیں، قائد اعظم کی شخصیت کو ہم 3 اینگل سے، 3 زاویوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے. وکیل کی حیثیت سے ان کا جو کریئر تھا، ان کا جو پروفیشن تھا تھرو لائف، جس میں اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایک کامیاب نامور وکیل کے طور پہ منوایا. جی. تو اس لیے وہ وکیل کے طور پہ بھی ماڈل ہیں، رول ماڈل ہیں. جی. دوسرا وہ پولیٹیشین. تو پولیٹیشین ہوتے ہوئے کتنا بڑا آپ کی زندگی کا یہ ایج ہے کہ آپ نے ایک بھی دن
जेल का मुंह नहीं देखा, वो नहीं देखा, और इतनी बड़ी रियासत आपने, इतनी बड़ी रियासत हासिल बहुत कर बड़ी, बिल्कुल। ठीक है ना। और फिर तीसरी शख्सियत जो है वो एक लीडर की है जी। तो लीडर जो है वो उसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल आपकी जिंदगी में मौजूद है कि आप जब दिल्ली में कैंप वजीर थे तो उनके साथ एक दूसरे कमरे में मौजूद एक और साहब रात को जब कुछ 2 बजे के करीब उठते हैं तो वो देखते हैं कि कायदे आजम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना अभी जाग रहे हैं, वो मुताला कर रहे हैं जी। तो उन्होंने उनको जाकर के कि आप इतनी रात गए तक जाग रहे हैं, तो उनका जो जवाब था वो आज की हमारी नौजवान नस्ल, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और इस 142वें यौम पैदाइश के मौके पे हमें किस कदर झंझोर देने वाला है कि आपने फरमाया कि मेरी कौम सो रही है जी। और अगर लीडर भी सो गया तो कौम जागेगी कैसे। कौम जाएगी कैसे। एक दफा आपने जिक्र किया था कि भी जनाब कायद को एक ख्वाब आया, जी, वो चूंकि रूहानी वो मैं चाहता हूँ वो सिलसिला शेयर करें, मैं चाह रहा हूँ वो ख्वाब जो है वो सबसे पहले तो चूंकि आपका इंतखाब बाय डिवाइन डिजाइन एक बड़े काम के लिए हो चुका था, एक नए मुल्क को। मैं चाह रहा हूँ ये सवाल जो है आप दोबारा इसको दें ताकि हम ये आपका अपने नाज़रीन शेयर करना चाहते हैं। मेरा फिर सवाल होगा, आप वापिस गए, अब वापिस मेरा यूसुफ शेयर वापिस आए, मेरा सवाल वापिस क्यों आया? नहीं, मैं वही बताने वो आपने फिर वो उसमें शेयर करना है। हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि चूंकि आपका रोजे अव्वल से रब की मशीयत में इंतखाब हो चुका था पाकिस्तान को वजूद में लाने का, बायस बनने का जी, तो आप चूंकि मायूस होकर वापस चले गए थे तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीम आपके ख्वाब में तशरीफ लाए और आपको बाकायदा हुक्म दिया कि आप हिंदुस्तान वापस जाएं और आजादी का ये जो सफर है उसको लीड करें। तो आप दोबारा हिंदुस्तान आने पे आमादा इस बशारत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक के ख्वाब में आने के नतीजे में और जो हुक्म दिया गया था उसके नतीजे में मायूं हुए थे और फिर आपको यकीन कामिल हो गया कि पाकिस्तान का वजूद जो है ये यकीनी हो चुका। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया प्रोफेसर साहब। जी बाबर साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगा, आप बताइएगा कि आपने क़याम पाकिस्तान से कबल और बाद में उम्दा इखलाक और बुलंद पाया अज़्म व इस्तिक़लाल की बेशुमार मिसालें कायम की, उसमें से कुछ हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे आप? जी, आपका जहां तक आपने फरमाया तो आपकी पूरी की पूरी हयात तजबा जो है वो एक जो वो बेहतरीन मिसाल है, पूरी की पूरी जिंदगी ही आपकी एक बेहतरीन मिसाल है। आपकी जिंदगी के अंदर बेशुमार मौके, बेशुमार मोड़, अनगिनत मोड़ ऐसे हैं जो जिनको हम ये समझ सकते हैं कि भी ये वो दरख्शा मसाले हैं जो आमतौर पर जुबान ज़रिया। एक चीज मैं आपके सामने अर्ज करूँ, बर्मिंघम एयरपोर्ट पर दूसरी गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस के मौका पर जब बरसगीर के जो वफूद थे वहां पे पहुंचे तो मलका बरतानिया ने अपनी इंटेलिजेंस को खास तौर पे ये हुक्म दे रखा था कि इनकी एक एक हरकतों है जो है वो मुझसे शेयर की जाए। जी। उस मौके पर जब पहले हिंदुओं का वफद आया तो वो उन्होंने अपने वो एक शाही लिबास में कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम एक कौम को लीड कर रहे हैं, वो अपना उनका एक अंदाज था। वो लोग जब एयरपोर्ट से बाहर निकले और जहाज से बाहर निकले तो वो उनका एक अंदाज था। मगर जब मुसलमानों का वफद जनाब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में त्यारे से बाहर आया तो आप लोगों ने अपना लगेज जो है तो वो खुद उठा रखा। ठीक है, और ये एक ऐसी बेहतरीन उम्दा अखलाक की मिसाल है कि आपने इसके जरिए वो स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि जिनको पूरी दुनिया का कोई और लीडर मीट नहीं कर सकता। आपने ये साबित किया कि हमने कौम के रहनुमाई करनी है, उसका वजन हमने उठाना है, ना कि कौम हमारा वजन उठाएगी। इसके अलावा क्या हमें पाकिस्तान से पहले और भी बेशुमार मसाले हैं और क्या हमें पाकिस्तान के बाद भी बहुत सारी खूबसूरत मसाले हैं और आमतौर पर ज़बान ज़द-ए-आम है। आपने जो मेंबरान जो पार्लियामेंट थे उनके पहले जो इजलास था, हाँ जी, उसमें आपने
اس بات کی سیکرٹری کو سختی سے تنبیہ کی کہ جس نے بھائی کی چائے شائے پینی ہے، کھانا کھانا ہے، وہ اپنے گھر سے کھا پی کے آئے. یہ جو قوم کا روپیہ ہے یہ ہم ان کے للو دلولوں پہ خرچ نہیں کر سکتے. آج دیکھ لیں اس کے وہ قائد کی جو ان کا ویژن تھا آج بالکل اس سے الٹ اور طریقہ کار ہمارے معاشرے میں رائج ہے. بہرحال اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک اور موقع پر گورنر ہاؤس کے لیے، آپ چونکہ پہلے گورنر جنرل تھے تو گورنر ہاؤس کے لیے آپ کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرنیچر آرڈر کیا، کچھ سامان آرڈر کیا. تو جب اس کا بل آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا سیکرٹری سے کہ یہ سامان کس نے آرڈر کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے آرڈر کیا. تو آپ نے ان پہ مارک کر دیا اور لکھ دیا کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح کے اکاؤنٹ سے لیے جائے. یہ قوم کا روپیہ ان کی خواہشات کے مطابق خرچ نہیں کیا جائے گا، یہ صرف قوم کی ویلفیئر کے لیے خرچ کیا جائے گا. یہ بہت ساری ان کی پوری زندگی بڑی پڑی اتنی عمدہ مثالوں کے ذریعے. بے شک ان کی جو مثالیں ہیں ہمارے موجودہ حکمرانوں کو بھی سیکھنی چاہیے کہ وہ پہلے اجلاس میں وہ جتنی سادگی سے انہیں ہمیں بتایا گیا، ہمیں بھی انہیں چاہیے کہ ان کے جو بتائے اصولوں کو اپنائیں. پروفیسر صاحب آپ بتائیے گا کہ یوم قید کے موقع پر پوری قوم آپ کی احسان مند ہے اور تا قیامت آپ کا دن اسی طرح قومی جوش و جذبے سے منایا جاتا رہے گا. یوم قید کے موقع پر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ پیغام دینا چاہیں گے آج کے حوالے سے؟ جی بالکل. یہ آج 142واں یوم ولادت جی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا منایا جا رہا ہے. ہمارے سامنے ان کی پوری حیات ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. بہت ساری قوم کے لیے خاص طور پہ شکر گزاری اور تشکر کے طور پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج جس سرزمین میں آزاد فضاؤں میں ہم جی رہے ہیں یہ اسی شخصیت کی محنت کا ثمر ہے. آج آزادی کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کے لیے قائد اعظم کی زندگی سے چند ایک جو مثالیں ہیں اس کو ہم اپنے ماڈل کے طور پہ لیں تو خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو میسج تھا، آپ کے بہت سارے اقوال کہ think 100 times before you take a decision. جی But when you take a decision, then stand by like a rock. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ 100 مرتبہ سوچیں، لیکن جب آپ قدم اٹھا لیں تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں. جی یہ ان قائد اعظم کے عزم و استقلال کی بھی ایک مثال ہے، اور اس کے علاوہ دیانت، شرافت، سچائی اور امانت داری کا جو آپ کی زندگی میں ہمیں پورا ایک نمونہ نظر آتا ہے، وہ بالکل عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم کے نمونہ کا ہی ایک عکس ہے کہ جب مکہ کے لوگوں کو آپ نے سب سے پہلے دعوت دین دینے کے لیے اکٹھے کیا، جی تو آپ نے سب لوگوں سے ایک سوال کیا کہ میں نے آپ کے بیچ میں 40 سال گزارے ہیں، جی آپ نے مجھے کیسا پایا؟ جی تو سارے لوگوں نے یک زبان یہ جواب دیا کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا. یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کردار جی اور وہ 40 سالہ زندگی کا ایک ماڈل وہ ریفلیکٹ ہوا لوگوں کی زبان سے. جی یہی چیز جو ہے وہ قائد اعظم کی پوری زندگی میں ہمیں راست بازی، سچائی، امانت داری، جیسے ابھی محترم بشارت صاحب نے فرمایا کہ کس طرح وہ جب سامان منگوایا گیا تو اس میں وہ جب انہوں نے چیک کیا تو وہ باقاعدہ انہوں نے مارک کیا کہ یہ چیزیں کیوں آئی ہیں، یہ آپ نے ذاتی استعمال کیے، ذاتی استعمال کی کیوں آئی ہیں، اس میں اس بل کے اندر کیوں شامل ہیں. تو جب بتایا گیا کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح کی ڈیمانڈ تھی تو پھر اسی وقت انہوں نے اس کو آرڈر کے ساتھ یہ
پیغام دیا کہ یہ اس کی پیمنٹ بھی انہی سے جا کے دی جائے، یہ قوم کے خزانے سے نہیں جائے گا۔ تو یہ ہمارے آج کے حکمرانوں کے لیے، پوری قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے کس قدر خوبصورت یہ ماڈل ہے کہ حکومت کا پیسہ، قوم کا پیسہ، یہ ایک امانت ہوتا ہے اور اس میں ایک پائی کی بھی خیانت کا کوئی جواز نہیں بنتا اور وہ گوارا نہیں کی جاتی۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا مقصد جناب قائد اعظم کی اس احسان کا اعتراف ہے جس کے نتیجے میں ایک آزاد پروکار وطن پاکستان نصیب ہوا۔ مقصد پورا میں آپ کی حیات کا احاطہ ممکن نہیں، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں پھر سے پاکستان کو تعمیر و ترقی اور بلند مقام تک لے جانے کی عزم کا عملی اعادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام ٹوڈیز گیسٹ ود عامر تقوی میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔